دیکھیں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کم فضیلت ہے جی؟ اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور دنیا کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما دے۔ پھر یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کو، کتنے دنیا کے ممالک کو حضرت امیر معاویہ کے ذریعے اللہ عز و جل ہدایت یافتہ بناتے ہیں۔ تو یہ دعائیں فضیلت ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ کہنا جی ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، یہ جہالت پہ مبنی بات ہے یا ضد اور اناد کی وجہ سے ہے۔ تو جس طرح حضرت امیر معاویہ کی شان میں تقریباً 16 یا 20 احادیث ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو میں نے ذاتی طور پہ تحقیق کی تو مسند احمد کے اندر تقریباً 108 روایتیں حضرت امیر معاویہ سے مروی ہیں، تو ان سے احادیث بھی نقل کی گئی ہیں، حدیث کے راوی بھی ہیں وہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور عظمت، ایک تو یہ میں کوئی مصنف، کوئی مقرر اپنی تصنیف میں، اپنی تقریر میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور شان کو بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے ہیں جی، تو اللہ کے نبی انہیں دعائیں دے رہے ہیں جی۔ ایک اور غلط فہمی جو تاریخ نے نقل کی ہے اور عام لوگ اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے۔ ایک طرف تاریخ کی بات ہے اور ایک طرف میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس روایت کو مشکات نے بھی، صاحب مشکات نے بھی نقل کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں، تو اگلے سال سن 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے گئے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جو عمرے کا آخری رکن ہوتا ہے، آخری عمل ہوتا ہے بال کٹوانا، تو امام بخاری نے نقل کیا کہ اس وقت آپ کے بال کاٹنے کا شرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ اگر ایمان قبول نہیں کیا تو پھر بال کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو عمرۃ القضاء کے بعد سن 7 ہجری، اس سے پہلے آپ ایمان قبول کر چکے تھے۔ بہرحال ایمان پہلے قبول کیا یا فتح مکہ کے موقع پہ کیا، صحابی رسول ہیں، اور اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک شان یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت رملہ، حضرت ام حبیبہ رملہ جو ہیں، جن کی کنیت ام حبیبہ، ان کا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہیں، اچانک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں بہن بھائی محبت اور پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، تمہیں اپنے بھائی سے پیار؟ جی یا رسول اللہ، میرا بھائی ہے، میری عزت کا محافظ ہے، میرا ماں جایا ہے، میرا خون ہے، تو اللہ کے نبی مجھے ان کے ساتھ پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ یحبانہ، اے ام حبیبہ، جس طرح تجھے معاویہ کے ساتھ پیار ہے، زمین پہ محمد معاویہ سے پیار کرتا ہے، اور عرش انبری پہ رب محمد بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔